بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میر حیدر علی جعفری صاحب نے جو کچھ بیان کیا ہے، اس میں سے میں پہلے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دوران تقریر یہ جو ریکارڈ کرائے ہیں اس میں عاشور خانے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ عاشور خانہ نہیں ہے بلکہ عبادت خانہ حسینی کے نام سے وہ وقف ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ شریعت پیغمبر اسلام میں اس کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں پہلے اپنا وقف ایکٹ جو انڈیا کا بنایا ہوا قانون ہے، اس پر عمل کرنا ہر شہری کا فرض ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو ہندوستانی کہلوانا چاہتا ہے تو اس کا ایک فریضہ بنتا ہے کہ جو یہاں کا قانون ہے اس پر عمل کریں، ورنہ قانون کی اگر خلاف ورزی کریں تو یقیناً قانون میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ ان کو گرفتار کر سزا دی جا سکتی ہے۔ تو چنانچہ جو وقف ایکٹ ہے، وقف ایکٹ میں جو ان کا سوال ہے کہ قانون کیا کہتا ہے، تو اس لیے میں پہلے وقف ایکٹ، اس میں سیکشن 3N ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ وقف مینس اے وقف گورن بائی شیعہ لا۔ یہاں نہایت اجمال کے ساتھ شیعہ لا کی صراحت صرف 2 جملوں میں کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ لا پس وہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے درمیان جو 2 چیزیں دیے ہیں، قرآن اور حدیث۔ یہ حدیث مختلف طرق سے آئی ہے، تو چنانچہ کہیں قرآن اور اہل بیت ہے، قرآن اطرت، قرآن حدیث ہے، معنی ایک ہی ہے۔ تو ہمارا جو لا ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے اور حدیث ہے۔ اس سے جو بھی تجاوز کرے گا گویا وہ پیغمبر اسلام کے قول کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اب یہاں پر دوسری اہم ترین بات یہی وقف ایکٹ ہے، جس میں یہ کون سا سیکشن ہے ہمارے لائر صاحب؟ یہ کون سے سیکشن میں ہے؟ یہ بھی 3R۔ یہ دیکھیں آپ، یہ بھی وقف ایکٹ ہے جس میں 3R، اس میں لکھا ہے کہ وقف means the permanent dedication by any person of any movable or immovable property for any purpose recognized by the Muslim law as pious, religious or charitable and includes۔ تو چنانچہ ایک بار جب کوئی وقف کر دیا جاتا ہے اس کو تبدیل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں یہاں میں اتنا بتا دوں کہ شریعت بھی ہماری یہی کہتی ہے کہ شریعت میں بھی یہی حکم ہے کہ جب ایک مرتبہ اگر وقف کر دیں تو وہ پھر وہ وقف ہو جائے گا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کمیٹی کو کوئی اختیارات نہیں ہے تبدیل کرنے کا۔ اس کا جو واقف ہے وہ دیکھنا ہے کہ وہ واقف کس منشا کے تحت وہ وقف کیا ہے، تو چنانچہ یہ وقف نامہ ہے۔ تو وقف نامے میں یہ صراحت کے ساتھ واقف نے لکھ دیا ہے کہ یہ عمارت موسوم و معروف بعبادت خانہ دارالشفا، تو یہ عبادت خانہ دارالشفا کے نام سے اس کو وقف کیا گیا ہے۔ اور جو واقف ہیں انہوں نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ ملت شیعہ امامیہ اثنا عشری کی مذہبی تقاریب از قسم مجالس اعزا جشنہائے ولادت ائمہ اطہار علیہم السلام اور دیگر عبادتیں جس میں نماز وغیرہ آتی ہے، تو یہاں پر جو واقف کا منشا ہے اس میں نماز بھی ہے اور جشن مجالس ائمہ اطہار علیہم السلام کے سلسلے میں انعقاد عمل میں کیا جا سکتا ہے۔ تو چنانچہ نماز وہاں پر ہوگی مگر اس کو مسجد نہیں کہا جائے گا۔ اس کی ایک مثال دے دوں کہ جیسے کہ اگر کوئی مسجد نہیں جا سکا، اپنے مکان میں نماز پڑھ رہا ہے،
جب وہ اپنے مکان میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ مکان کو مسجد نہیں کہتے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں نماز پڑھی جائے اس کو مسجد کہہ دیں. غلط ہے یہ چیز نہیں ہے. اور دوسرے جیسے کہ جو ہے ہمارے حیدر علی جعفری نے کہا کہ جو آرڈر پاس ہوا ہے ریکنسٹرکشن کا من جانب تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ، اس میں صراحت کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے کہ گزٹ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ مینیجنگ جو کمیٹی ہے یہ وقف بورڈ سے رجوع ہوئی تھی، تو چنانچہ عبادت خانے کی ریکنسٹرکشن کے لیے اجازت دی گئی ہے. کمیٹی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ نام بدلیں. تو یہاں پر جو اعتراض ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف نام کے سبب اعتراض ہو رہا ہے. اور دوسرے کہ جیسے کہ حیدر علی جعفری نے جو کہا کہ جو جائیداد ہے اس کو آیا وقف کرائے یا وقف نہیں کرائے، یہ بھی ایک سوال ہے، اہم ترین سوال ہے. تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے ذمہ داران ہمارے سی او صاحب اور جو سلیم صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر فوراً ایکشن لیں کہ منشاء وقف کے تحت اس کی تعمیر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اور دوسرے یہ کہ دیکھیں آپ کے جو یہ آرڈر پاس ہوا ہے یہ میپ ہے، یہ میپ جو سبمٹ کیا گیا ہے وقف بورڈ میں، جی یہاں پر یہ لکھا ہے پروجیکٹ عبادت خانہ حسینی پرپوز ماسک. تو کمیٹی اس کو اب ڈینائی نہیں کر سکتی. کمیٹی کی جانب سے یہ میپ وہاں پہ سبمٹ کیا گیا تھا، یہاں پر ماسک لکھ رہے ہیں، پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ماسک کہاں بول رہے ہیں، ہم ماسک نہیں بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں وہ. تو چنانچہ یہاں پر یہ ماسک لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں آپ جو پروسیڈنگ ہے، پروسیڈنگ میں تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ یہاں پر صرف عبادت خانہ لکھ رہا ہے جی. اور یہاں جو ماسک ہے یہ پیچھے جو ہے یہ اس کا پرمیشن وقف بورڈ کی جانب سے اس کو پرمیشن دیا گیا ہے. تو وقف بورڈ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جو ہے نا پہلے جو ماسک ہے اس کو نکلوائیں، اس کے بعد آرڈر دیں. دوسری چیز 2077 اسکوائر یارڈ پر پرمیشن دیا گیا ہے. تو وقف بورڈ سے یہ سوال ہے کہ آیا جو عبادت خانہ وقف تھا وہ 2077 اسکوائر یارڈ پر تھا جس کا آپ پرمیشن دیے ہیں، اور 2077 اسکوائر یارڈ نہیں تھا، اس سے کم ہے، تو یہ جو زیادہ زمین ہوئی آیا اس کو درجہ اوقاف کیے یا نہیں کیے. پہلے یہ فریضہ بنتا ہے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کا مغرب اور مشرق کی جانب جو 2 مکانات ہیں اس کو عبادت خانے میں ضم کر دیا گیا ہے، یہ دونوں کو پہلے وقف کروائیں کیونکہ بعد میں مشکلات درپیش آئیں گے. یہ گزٹ ہے جی، یہ گزٹ میں آپ کے جو ہے دیکھیے کئی ایک مقامات پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ عاشور خانہ، بعض مقامات پر لکھا ہوا ہے ماسک جی. تو پتہ چلا جہاں مسجد ہے گزٹ میں خود مسجد لکھا ہوا ہے جی. جہاں گریو یارڈ ہے تو گریو یارڈ لکھا ہوا ہے، جہاں گریو یارڈ اور ماسک ہے دونوں باتوں کا ذکر ہے گزٹ میں. تو اسی طرح اب دیکھیے ایک یہ شیعہ پراپرٹی ہے، یہی گزٹ پیج نمبر 19 ہے اور سیریل نمبر 72 ہے. گریو یارڈ وتھ ماسک، گریو یارڈ وتھ ماسک، بازار نور العمرہ جی، جس کا ہاؤس نمبر ہے 22-1-963، ایریا 1907.3 اسکوائر یارڈ. تو پتہ چلا وہاں پر ماسک بھی ہے، گریو یارڈ بھی ہے. تو دونوں چیزوں کا ذکر واقف کر چکے ہیں. تو جو مسجد نور العمرہ ہے، تب دیکھیں وہاں پر مسجد نور العمرہ کسی کو اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں کرے گا کیونکہ وہ وقف میں ہے. اسی طرح یہاں پر اس کا جو سیریل نمبر 100 ہے پیج نمبر 26 پر، یہاں گزٹ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ عبادت خانہ حسینی، یہ ڈور نمبر ہے 22-2-638 and 643، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. نیچر آف وقف ہے، یہ کس چیز کے لیے وقف کیا گیا؟ تو پرے
اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ مجالس اور جشن کو یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا اس پر اطلاق پرے ہوتا نہیں؟ انگلش میں آپ پرے بولیں گے اور آپ کے جو ہے نا ہماری زبان میں عبادت کہیں گے. جی تو عبادت ہے، جیسے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. اب اس کا آپ انگلش میں ٹرانسلیشن کریے، عبادت کا کیا کریں گے؟ پرے ہی کریں گے. تو چنانچہ یہاں پر جو پرے لکھا گیا ہے، واقف کیوں پرے لکھے؟ چونکہ اس میں مجالس ہیں، جشن ہے، نماز ہے. نماز کو بھی پرے بولیں گے، مجلس کو بھی پرے کہیں گے، جشن کو بھی پرے کہیں گے. تو چاہیے یہ کہ اس پر فوراً بورڈ ایکشن لے، اور یہ جو کمیٹی کی جانب سے درخواست آئی ہے ریکنسٹرکشن کی، تو اس پر اثر نو غور کرنا وقف بورڈ کے اختیارات میں ہے. کیونکہ یہی جو آرڈر پاس ہوا ہے، اس آرڈر میں اس میں یہ دیکھیے آخری کا کالم ہے، دا بورڈ ریزروز اٹس رائٹس ٹو آلٹر، ماڈیفائی، کینسل دا پروسیڈنگ. تو وہ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کو یہ اختیارات ہیں کہ اس کو ماڈیفائی کر سکتی، آلٹر کر سکتی، کینسل بھی کر سکتی. تو مکمل اختیارات اس وقت تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے ذمہ داران کے ہیں. تو چنانچہ وہ فوراً جو ہے نا اس پر ایکشن لے کر اس کو تبدیل کر دینا چاہیے. اب رہا سوال پیسوں کا، یہ تو بہت بڑا جو ہے نا ایک اسکیم دکھ رہا. جی اللہ محفوظ رکھے. جی اس کے اندر آرڈر میں جبکہ یہاں لکھا ہوا ہے ریکنسٹرکشن آف وقف انسٹیٹیوشنز عبادت خانہ should be taken with the own fund of the applicant. اون فنڈ آف دا اپلیکنٹ. تو چنانچہ یہ جو آپ کے وقف بورڈ بول رہا ہے اون فنڈ، تو شاید ہو سکتا ہے کمیٹی کے پاس اون فنڈ یہ ہے کہ وہ مجھ سے بھی پیسے لے لیں اون فنڈ، اور جو ہے نا ایکس وائی زیڈ سے بھی پیسے لے لیں اون فنڈ. خیر چلیے یہ تو انڈیا میں آپ لے لیں وہ بات اور ہے، یہ انگلینڈ کا ہے، لندن میں. یہاں پہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. میرے پاس ایسا ریکارڈ ہے کہ جو صاحب وہاں پر پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں، جی ان کا ریکارڈ ہے میرے پاس، جو لے رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی ہم یہاں پر پیسے لے رہے ہیں عبادت خانہ کمیٹی کے علم میں ہے یہ بات. دیکھیے آپ اس پہ آپ کے جو ہے جو لکھا ہے صدقہ جاریہ. اب وہ حیرت ہے کہ جو ہے یہ کمیٹی کے ذمہ داران کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے اس پہ صدقہ جاریہ کہاں لکھا ہوا ہے، جبکہ یہ فیس بک واٹس ایپ کیا ہے اس کے اوپر یہ چیز عام ہو چکی ہے. تو اس پر لکھا ہوا ہے صدقہ جاریہ، یعنی اللہ کے گھر کے لیے صدقہ جاریہ. اللہ اکبر. یعنی کہ آپ اور ہم اللہ کے گھر کے لیے صدقہ دینا تو گھر بنے گا. سوچیں کیا ہے یہ شیعہ لانی ہے. وقف ایکٹ میں کیا ہے؟ یہ شیعہ وقف گورنڈ بائی شیعہ لا کے تحت چلنا. آپ اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے. کمیٹی کیا ہے؟ مینیجنگ کمیٹی مینس ایک نگران کار، ختم. اس کے علاوہ وہ کوئی وہ اور اختیارات وہ نہیں رکھتے. تو اس میں جو وہاں پر ہیں ان کا کہنا ہے کہ 8 کروڑ 75 لاکھ یہ جو ہے نا فنڈنگ ہو چکی. ان کا کہنا ہے کہ یہ 11 کروڑ سم تھنگ، یعنی چلیے 12 کروڑ کا آپ کا پروجیکٹ ہے، پتہ نہیں اب اس میں کیا لگا رہے ہیں گولڈ وغیرہ اللہ جانے. کیونکہ وہ بھی ایک علائم ظہور میں ہے کہ آخر زمانہ میں مساجد کو مزین کر دیں گے، ڈیکوریشن رہیں گا مساجد میں، وہ بھی ایک علائم ظہور میں ہے. جی ویسے تو وہ مسجد نہیں ہے. جی 8.75 کروڑ یہ آ گئی ہے. اب جو ہے نا ریکوائرڈ فنڈ جس پہ لکھا ہوا ہے ریکوائرڈ 3.1 یعنی 3 کروڑ 1 لاکھ روپے بھی جمع ہونا ہے. 8 کروڑ 75 جمع ہو گئے، 75% جو ہے نا پیسہ آ گیا ہے. اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ عبادت خانے کی سائٹ کریکٹ ہے یا یہ کریکٹ ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو ذمہ دار خاموش کیوں بیٹھے؟ اس کو فوراً ایکشن لینا چاہیے. یہ کیسا ہے؟ جی
اب دیکھیں اس کے اندر جو ہیں یہاں پر یہ لکھتے ہیں عبادت خانے کی جو سائڈ ہے اس کے اوپر لکھ رہے ہیں 6 کروڑ 55 لاکھ جمع ہوئے، اور وہ جو لندن کی ہے 8 کروڑ 75 لاکھ، وہاں 8 کروڑ 75 لاکھ ہے، یہاں پر 6 کروڑ 55 لاکھ جمع ہو گئے ہیں۔ اور پھر ان کا کہنا ہے کہ ابھی 3 کروڑ کی ضرورت ہے۔ بقول کمیٹی کے قریب 12 کروڑ کی لاگت ہے اس پہ، تو ان کے تقریباً 5.5 کروڑ اور جمع ہونا ہے عبادت خانہ کمیٹی کے بقول، اور ان کے بقول 3.1 اس کی انکوائری ہونا۔ اس کی بھی انکوائری تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کو چاہیے کرائے کہ یہ کیا ہے، کہ جب آپ کے پاس فنڈنگ نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، تو آپ پرمیشن کیوں لیے؟ جی پرمیشن لے کے آپ اس کا کنسٹرکشن کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور آگے اگر کوئی ایسی مسئلہ درپیش ہے، کوئی بات ہے، تو انشاءاللہ میں فقہ جعفری کی روشنی میں اس کا مکمل میں جواب دوں گا، کتابوں کے حوالے کے ساتھ میں جواب دوں گا، کیونکہ شیعہ وقف گورن بائی شیعہ لا، تو جو بورڈ کے ممبر ہیں ان سے پوچھیں کہ شیعہ لا میں آپ کے جو ہے مساجد پہ مینار لگا سکتے کیا؟ سوال کریے آپ، وہ شیعوں کی طرف سے نمائندے کر رہے ہیں تو جائیے۔ تو اس سلسلے میں آلریڈی ایک کلپ آ چکی ہے، وائرل ہو گئی ہے، یقیناً ناظرین دیکھ چکے ہوں گے اس کو۔ اس میں خانہ کعبہ بتایا گیا ہے، اس کو مسجد الحرام، جب مسجد الحرام ہے تو بتائیے مجھے وہاں پہ مینار ہے، تو اللہ نے بنوایا مینار، آپ لوگ کیوں بنوا رہے ہیں مینار؟ تو پتہ چلا امام زمانہ کو آپ لوگ زحمت دینے والے ہیں۔ جی یہ ہو گیا۔ آخر میں دیکھیے، اب 1000 جوابوں کا ایک جواب دے رہا ہوں میں انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ اس کلپ پر ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیف منسٹر کہ ان کا بیان کیا ہے، جو آپ کے اسمبلی میں وہ بیان دیے ہیں۔ اسمبلی جہاں پہ اسٹیٹ کا قانون بنتا ہے، جی اسٹیٹ کا ہمارے قانون بنتا ہے، تو جہاں پر قانون بنتا ہے وہاں پر ہمارے چیف منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں اپنی تقریر میں، اپنی اسپیچ میں، اور جن لوگوں نے وقف کیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ضرور منشاء وقف بھی ہوتا ہے ادھیکش۔ منشاء وقف جو بھی ہے اسی کے لیے، جس چیز کے لیے دیا گیا انہی چیزوں کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ منشاء وقف جو بھی ہے اسی کے لیے، جس چیز کے لیے دیا گیا انہی چیزوں کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ منشاء وقف جو بھی ہے اسی کے لیے، جس چیز کے لیے دیا گیا انہی چیزوں کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ جس چیز کے لیے دیا گیا انہی چیزوں کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ جس چیز کے لیے دیا گیا انہی چیزوں کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ تلنگانہ سرکار کا بالکل پالیسی ہوگا۔ ہمارے محترم اکبر الدین اویسی صاحب کو جواب دے رہے ہیں، وہ جو بھی وقف میٹر تھا اس سلسلے میں، تو چیف منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مجھے منشاء وقف دیکھنا پڑے گا کہ منشاء وقف کیا ہے، کیونکہ منشاء وقف چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں تبدیل نہیں کرنا پڑتا۔ آپ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کو سوچنا چاہیے کہ کیا آپ یہاں کے چیف منسٹر سے بالاتر ہو گئے کہ منشاء وقف کو بدل کر آپ جو چاہے مسجد، جس کو چاہے عبادت خانہ، جس کو چاہے عشق خانہ کر دیں گے آپ؟ نہیں، وہ عبادت خانہ تھا، عبادت خانہ ہے، عبادت خانہ رہے گا۔ ہم کو اعتراض ہے صرف اور صرف لفظ مسجد پر، آپ لفظ مسجد نکال دیں، وہاں نماز پڑھیے آپ۔ جی رات میں اگر کہیں مجالس وغیرہ جشن نہیں ہو رہے ہیں وہاں پر، تو رات تمام عبادت خانہ کھلا رکھیے تاکہ لوگ آ کے نماز تہجد پڑھ لیں۔ رات میں خفل ڈال دے رہے ہیں، خفل نہیں ڈالنا، نماز تہجد بھی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ لے سکتے نماز تہجد، اس کے لیے کھولیے، ہم کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہے۔ آخر میں یہ جب آپ ہمارے سی ایم صاحب کی جو اسپیچ ہے وہ سن لیں گے، آخر میں اتنا کہوں گا میں کہ اگر اس پر تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ ایکشن نہیں لی تو یقیناً یہ جو شیعہ اثناء شرع وقف پروٹیکشن فرنٹ ہے وہ ان کی جانب سے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم آگے اسٹیپ لیں گے، تو اسٹیپ کا ایک ہوگا قانون کے دائرے میں رہ کر
انشاءاللہ تعالی قانونی کارروائی کی جائے گی. اور اگر اس سلسلے میں اگر عبادت خانے پہ اگر اسٹے ہو جائے شیعہ اثناء شریع وقف پروٹیکشن کی طرف سے اگر کوئی مقدمہ دائر ہو اور اگر عدلیہ اور اس پہ اسٹے لگا دے تو اس کے ذمہ دار مکمل طور پر یہ جو کمیٹی ہے وہ کمیٹی ہوگی اور دوسرے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ ہوگا. تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کو پاور ہیں، اختیارات ہیں کہ فوراً ایکشن لینا چاہیے. بس یہ کہتے ہوئے آپ سے رخصت ہوں گا. مزید جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ آپ بتائیے، میں فقہ جعفری کی روشنی میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں.